بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حجرات آیات 18، رکوع 6 اور سورت نمبر 49۔ السلام علیکم بھائیو، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورت حجرات پڑھیں گے اور وہ بھی اردو ترجمے کے ساتھ۔ تو آپ لوگ جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت سے اچھے اس میں جو آیات آئے ہیں وہ بہت سارے علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سورۃ حجرات اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ پڑھیں گے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور آواز کے حوالے سے ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، تو اس کے حوالے سے مسلمان جو ہے آپس میں بھائی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ پھر باقی ایک دو اور چیزیں بھی ہے، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی قرآن کریم کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، اور آپ لوگ ویڈیو کو ہینڈ تک۔ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اس سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبروں کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ تم کو حجروں سے باہر آواز دیتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہے،
اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہے۔ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّقَوْا تَتَلُوا وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيهَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقسطين۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو آپس میں بھائی ہے، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کرے، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو۔ اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں
اور قبیلے بنائیں تاکہ ایک دوسروں کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اور ایمان تو ہنیز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیک ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرط کہ تم سچے مسلمان ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہوا سے اسے دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورۃ حجرات پڑھنے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ تو آپ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے میں بہت زیادہ نہیں پڑھا ہوں، کیونکہ میں باقی پیچھے ہوں۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے سورۃ یہ حجرات پڑھنا تھا، کیونکہ بہت سارے میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ سورۃ حجرات میں بہت سے باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق بھیجے ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہے بہت سی جو باتیں تھیں وہ بہت ہی کام کی تھی۔ پیغمبروں سے آواز نہ اونچا کرنا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دو بھائی آپس میں بھائی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اس آیات میں بھیج دیے گئے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس
आयतों में जो पढ़े हैं हम लोगों ने, अल्लाह ताला इसमें हिदायत दे दे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे आप लोगों को बेहतर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज सूरत हुजरात पढ़ेंगे और उर्दू तर्जुमे के साथ। तो आ जाओ, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह अरबी भी पढ़ाऊँगा और उसके बाद उर्दू तर्जुमा। इंशाल्लाह इसमें हमें बहुत से अच्छे बातें मिलेंगे जो हम लोग इस उलमा से जो सुन रहे हैं उसके मुतालिक बहुत से बातें हमें इंशाल्लाह इसमें मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने सूरत में। तो आप लोग कभी कहीं नहीं जाना, आखिर तक लाजमी पढ़ना।